اب آپ کب تک بریت کی توقع کر رہے ہیں میاں صاحب کی؟ دیکھیے، ہمیں امید ہے کہ چونکہ نواز شریف صاحب ایک بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں اور ان کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنی جماعت کو لیڈ کریں، اور عوام کی بھی خواہش ہے کہ وہ انتخابی عمل میں شریک ہوں. ہم توقع رکھتے ہیں کہ عدلیہ انتخابی شیڈیول کے آنے سے پہلے اس کیس کا ضرور فیصلہ کرے گی. اگر ایسا نہ ہوا تو ان کے اس حق کی تلافی ہوگی کہ جو ان کو انتخابی عمل میں حصہ لینے کا بنیادی حق آئین کے تحت حاصل ہے. تو سر، پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ملک کے طول و عرض میں جلسے کر رہے ہیں. آپ لوگ ایک خاموش اعتماد سے بیٹھے ہوئے ہیں، آلموسٹ ایز اف ٹرائی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. کیا مسلم لیگ نون میاں صاحب کی باقاعدہ قانونی کارروائی نمٹنے کا، عدالتوں سے ریلیف کا انتظار کر رہی ہے کہ باقاعدہ سیاسی مہم شروع کی جائے؟ اس وقت مسلم لیگ نون کے امیدواروں نے اپنے اپنے حلقے میں تو مہم شروع کر رکھی ہے. میں بھی اس وقت نارووال کے اندر ہوں، انتخابی مہم جاری ہے. لیکن جو بڑے جلسے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے فیصلوں کا، کہ ان کے مقدمات کا حتمی فیصلہ ہو جائے. اس کے بعد ان کے ذریعے ہم اپنی الیکشن مہم کو کک آف کریں، اور یقیناً نواز شریف صاحب کی انتخابی مہم میں شمولیت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے بہت بڑا اثاثہ ثابت ہوگی. یعنی کہ اس مہینے کے اینڈ تک تو حلقہ بندیوں کی بھی فہرست آ جائے گی، اور پھر شیڈیول بھی توقع ہے، اور آپ ویٹ کر رہے ہیں کہ ان کی بریت ہو تو آپ لانچ کریں. لیکن گزشتہ دنوں یہ دعویٰ بھی سامنے آیا کہ پنجاب حکومت شہباز شریف ہی بنائیں گے، اور اگر کوئی رکاوٹ ہوئی تو میاں صاحب کے علاوہ کسی اور کو بھی عبوری وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے. عبوری وزیر اعظم کا سوچ لیا ہے کہ کون ہوگا احسن صاحب؟ دیکھیے، ابھی اس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہم سب بہت پر امید ہیں کہ انشاءاللہ تعالی عدلیہ بروقت انصاف کرے گی. بیکاز جسٹس ڈینائڈ جو ہوتا ہے، اگر آپ اس میں دیر کریں، وہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا. جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. تو ہم امید کرتے ہیں کہ عدلیہ، چونکہ اب ایک انتخابی عمل شروع ہونے والا ہے، شیڈیول آنے والا ہے، وہ نواز شریف صاحب کے کیسز کا فیصلہ اس شیڈیول سے پہلے کرے گی. مگر احسن اقبال صاحب، اسحاق ڈار صاحب نے مجھے کہا کہ شہباز شریف صاحب اوپر ہی ہوں گے وفاق میں، لیکن رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں ہوں گے، اور اگر وہ پنجاب میں ہوئے تو پھر یقیناً حمزہ اور مریم صاحبہ کی بھی آپ لوگوں نے ڈیسیجن لے لیا ہوگا کہ وہ کہاں جائیں گے. تو پہلی منزل تو یہی طے کرنا ہوگا نا. اس وقت ہمارے سامنے جو منزل ہے وہ یہی ہے کہ ہم مسلم لیگ نون کو 172 کے لینڈ مارک سے آگے لے کے جائیں، چونکہ ملک کو ایک سٹیبل حکومت کی ضرورت ہے. پاکستان مزید بے یقینی کا متحمل نہیں ہوتا. آپ 172 کا پھر نمبر لے رہے ہیں. سر، آپ کی پارٹی نے تو ابھی انتخابی مہم کا بھی آغاز نہیں کیا، صرف انتخابی اتحاد پر توجہ دیا ہوا ہے. نور یہ دعویٰ ہے کہ 2/3 اکثریت سے اقتدار میں آئیں گے. آپ بھی 172 کا فگر کوٹ کر رہے ہیں، لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ کسی کو سادہ اکثریت ملنا بھی آج مشکل ہے. جی دیکھیے، ہر کسی کا اپنا تجزیہ ہو سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام ماضی کی بے یقینی سے کافی انہوں نے سیکھا ہے، اور یہ لوگوں کو پتا ہے کہ 2013 میں جب انہوں نے مسلم لیگ نون کو ایک بھرپور مینڈیٹ دیا تھا تو اس سے ملک کے مسائل حل ہوئے تھے. تو ہم اس وقت کھینچا تانی یا ایک میوزیکل چیئر ہو کہ ہر روز حکومتیں بدل رہی ہوں، اس قسم کی انسرٹنٹی سے ملک کو اس معاشی بحران سے نہیں نکال سکتے. اس لیے مجھے بڑا یقین ہے کہ نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد سے لوگوں میں ایک جوش ہے، ولولہ ہے، اور لوگ چاہتے ہیں کہ اب پاکستان کو ہم آگے کی طرف لے کے جائیں، ترقی کا سفر دوبارہ شروع ہو. تو انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون نہ صرف پنجاب سے بلکہ سندھ میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں بھرپور کامیابی حاصل کرے گی. احسن اقبال صاحب، زرداری چلیں، شاہد خاقان عباسی صاحب کے تو اپنے گلے شکوے ہیں جماعت سے، لیکن زرداری صاحب کو زیادہ ریئلسٹکلی دکھ رہا ہے کہ کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ 172 سیٹیں نکال کے لے جائیں. سادہ اکثریت کی مانگ بھی ہے، لیکن نیشنل یونٹی کی وہ ذکر کر رہے تھے. نیشنل یونٹی گورنمنٹ پر آپ لوگ رضامند ہیں؟ دیکھیے، اس وقت نیشنل یونٹی گورنمنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی، ایک بات بڑی ضروری ہے، اور جو مسلم لیگ نون نے ایکسرسائز کر کے دکھائی، کہ چاہے جماعتیں آپ کی حلیف ہوں یا آپ کی حریف ہوں، قومی معاملات کو ہم سب نے مل کے حل کرنا ہے. ہمیں انکلوسو گورننس کی ضرورت ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا تو عمران خان صاحب دھرنا دے کے بیٹھے تھے، ہم نے ان کو بھی اس میں شریک کیا. اسی طرح جب سی پیک جیسا منصوبہ چلا، پاکستان کی تمام قیادت کو، اپوزیشن کو، سب کو اس میں شریک کیا گیا.
اسی طرح اگر توانائی کے منصوبے تھے یا کراچی کے اندر سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی جو اپوزیشن کی پارٹی تھی، ان کے ساتھ مل کر ہم نے کراچی میں امن قائم کیا. سندھ میں اپوزیشن کی پارٹی تھی، اس کے باوجود ہم نے تھر پول کے منصوبے پہ وفاقی حکومت نے مل کر پاکستان کے اس خزانے کو پروڈکٹیو بنایا. تو جو بھی صورت ہوگی، عوام کا مینڈیٹ ہوگا، ہم انشاءاللہ اس کے روشنی میں کوشش کریں گے کہ جو جماعتیں ہمارے ساتھ حلیف بنیں گی انہیں بھی لے کر، اور جو اپوزیشن میں بیٹھیں گی ان کو بھی ہم کوئی حریف نہیں سمجھیں گے. ملک کی خاطر کوشش کریں گے کہ جو قومی معاملات ہیں، جو معیشت کی پالیسیز ہیں، جو اہم خارجہ پالیسیز ہیں، ان کے اوپر ہم اتفاق رائے پیدا کریں اور اس قومی اتفاق رائے کے ساتھ پاکستان کو آگے لے کے چلیں. آپ کا پوسٹ الیکشن ایک کلیئر ایجنڈا ضرور ہے، لیکن سر رائٹ ناؤ لنڈن سے پاکستان کے سفر میں بیانیہ بدلا، اور اب میاں صاحب کے ایک بار پھر بیانیے میں وہی پرانا بدلاؤ آ رہا ہے. ججوں کے خلاف بیانات کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے کہ ہمارے خلاف سازش کی گئی، کیا ضرورت تھی اس وقت کے ججوں کو ہمارے خلاف یہ فیصلہ دینے کی، کیا ضرورت تھی. میاں صاحب پھر سے مزاحمتی راستے کے دائی دکھائی دے رہے ہیں. سیالکوٹ میں ابھی انہوں نے کہا کہ وہ آیا نہیں، لایا گیا تھا، اور لانے والے بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں کہ جتنا وہ خود کروڑوں کے نمائندہ وزیر اعظم کو 5 بندوں نے اٹھا کر پھینک دیا، بالکل ایسے جیسے کہ کلہاڑا مارا گیا ہو. تو ایک بار پھر وہ پرانے بیانیے پہ آ رہی ہیں. دیٹ مینز ہی از ناٹ کنونسڈ فلی دیٹ شوڈ ناٹ بی دا مین ایشو یا مرکزی سینٹرل تھیم آف یور الیکشن کیمپین. دیکھیے، جو 2018 میں ناٹک کیا گیا، یہ تو قیامت تک پاکستان کے عوام کے لیے اور تاریخ میں ایک ڈراؤنے خواب کی طرح بار بار یاد ہوتا رہے گا. چونکہ میرے نزدیک جو 2018 میں تبدیلی لائی گئی، اس کے مہلک اثرات پاکستان کے اوپر تقریباً ویسے ہی تھے جیسے 1971 کے سانے کے تھے. تو لہٰذا اس حوالے سے ہم آج بھی بات کرتے ہیں مشرقی پاکستان کیوں ہم سے ٹوٹا. اسی طرح اگر ہم سبق نہیں سیکھیں گے کہ 2018 میں جو سازش کی گئی وہ کیوں کر کی گئی، کس مقصد کے لیے کی گئی اور اس کا کیا نقصان ہوا، تو اس بات کا احتمال ضرور رہے گا کہ ہم آئندہ بھی یہ غلطی کر سکتے ہیں. البتہ آپ نے دیکھا ہے کہ سب نے 2018 کے واقعات سے سبق سیکھا ہے. خود اسٹیبلشمنٹ خود کہہ چکی ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی. سپریم کورٹ جو ہے وہ ماضی سے اپنے آپ کو فاصلے پہ کرتی ہوئی جو رولز اینڈ پروسیجر کیس تھا اس کے اندر پارلیمنٹ کو احترام کی نظر سے دیکھتی نظر آ رہی ہے. تو اسی طرح سیاستدانوں کا بھی فرض ہے کہ جو ہم نے 75 سالوں میں ایک دوسرے سے شک کے اوپر، ایک دوسرے سے خوف کے مارے ہر کسی نے پیچھے کو دیکھا ہے کہ میری پیٹھ میں کوئی چھرا نہ گھونپ دے. اب ہمیں ایک نئے اعتماد کی ضرورت ہے جس میں ہر ادارہ پیچھے دیکھنے کی بجائے آگے کی طرف دیکھے اور وہ آئین کے مطابق اپنے کردار کو ادا کرے. آپس میں ہم آہنگی سے ہم آگے بڑھیں. یہی ایک راستہ ہے جس سے پاکستان اس گرداب سے نکل سکتا ہے.